یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی سرزمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کی خاموشی میں صرف ہواؤں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ انسان اپنے گھروں میں سو چکے تھے، مگر اسی خاموشی کے درمیان اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن کی آیات رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی فضا میں پھیل رہی تھیں۔ یہ کوئی عام آواز نہ تھی، بلکہ وہ کلام تھا جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو پتھروں جیسے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور جس کی تاثیر صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق تک پہنچتی۔ اسی رات اللہ کے حکم سے جنوت کا ایک گروہ اس راستے سے گزرا۔ جنوت ایسی مخلوق ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جنوت پہلے آسمانوں کی خبریں چرانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں کی حفاظت سخت کر دی گئی۔ شعلہ زن آگ کے انگارے ان کے پیچھے پھینکے جانے لگے۔ جنوت حیران و پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آسمان کی خبریں بند ہو گئیں۔ جب یہ جنوت زمین پر بھٹک رہے تھے تو اچانک ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، ایسی آواز جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت ان تک پہنچی وہ فوراً رک گئے، ان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں، ان کے دل کان بن گئے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو اور غور سے سنو۔ وہ تلاوت سن رہے تھے مگر حقیقت میں ان کے دل بدل رہے تھے، ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ قرآن کی آیات ان پر واضح کر رہی تھیں کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جنوت کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی شاعری نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ کلام جو حق اور باطل میں فرق واضح کر دیتا ہے، جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جب نبی کریم کی تلاوت مکمل ہوئی تو وہ جنوت خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، مگر اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ان کے دل ایمان کی روشنی سے بھر چکے تھے۔ وہ سیدھے اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، یہ ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ جنوت نے صاف اعلان کر دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے ہے۔ قرآن وہ کلام ہے جو دلوں کی زبان سمجھتا ہے، جو نیتوں کو بدل دیتا ہے، جو گمراہی میں بھٹکتی ہوئی مخلوق کو راستہ دکھاتا ہے۔ جنوت جو آگ سے بنے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بھی قرآن کے سامنے جھک گئے، ان کے دل بھی لرز گئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اب ذرا ہم اپنے اب سے سوال کریں، قرآن جنوت کو بدل سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بدل رہا؟ قرآن ان مخلوقات کو ہدایت دے سکتا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ شاید اس لیے کہ ہم قرآن کو سنتے تو ہیں مگر غور نہیں کرتے، ہم تلاوت تو کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں مگر اسے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا کلام کہاں، کب اور کس پر اثر کرے گا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک طرف مکہ کے کفار قرآن سن کر انکار کرتے رہے، اور دوسری طرف جنوت کا ایک گروہ قرآن سن کر ایمان لے آیا۔ یہ اللہ کی ہدایت کا راز ہے، جسے وہ چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ جوڑیں، قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے پڑھیں، اسے سنیں، سمجھیں، اس پر غور کریں، کیونکہ قرآن وہ کلام ہے جو اگر جنوت کے دل بدل سکتا ہے تو ہماری زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سننے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں اور ماننے والے بن جائیں۔